کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو ایک بہت ہی امیر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا نام احمد تھا اور اس کا خاندان شہر کے سب سے زیادہ مالدار گھرانوں میں سے ایک تھا۔ احمد ہے کا بچپن ہر چیز کی فراوانی میں گزرا۔ ہر وہ چیز جس کی ایک بچہ خواہش کر سکتا ہے، احمد کے پاس موجود تھی۔ بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں، جدید ٹیکنالوجی، برانڈ کپڑے اور غیر ملکی سفر، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ احمد کی پیدائش سے ہی اس کے والدین نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کا باپ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور ماں سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی ایک مشہور خاتون تھیں۔ انہوں نے احمد کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ احمد کے دوست بھی زیادہ تر امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کا طرز زندگی بھی ایسا ہی تھا، جہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بچپن اور نوجوانی احمد کا بچپن انتہائی خوشیوں بھرا تھا۔ اسے نہ کبھی کسی چیز کے لیے محنت کرنی پڑی، نہ ہی کبھی کسی چیز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والدین نے اسے بہترین اسکول میں داخل کرایا جہاں اس نے تعلیم حاصل کی، مگر اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ کھیل کود اور عیش و عشرت میں گزرا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ مختلف شوق پورے کرتا، جیسے کہ ویڈیو گیمز کھیلنا، مہنگے ریسٹورنٹ میں جانا یا کسی خوبصورت مقام کی سیر کرنا۔ احمد کو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ نہ تھا۔ اسے ہمیشہ سب کچھ تیار ملا اور وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اسی طرح آسانی سے ملتی ہے۔ اس کے والدین نے اسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ زندگی میں تبدیلی وقت گزرتا گیا اور احمد نوجوان ہو گیا۔ اب اس کی عمر 20 سال ہو چکی تھی اور اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ بھی خاندانی کاروبار میں حصہ لے، لیکن احمد کے لیے یہ چیز بالکل نئی اور مشکل تھی۔ اس نے کبھی کاروبار میں دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی کبھی اپنی تعلیم پر صحیح معنوں میں توجہ دی تھی۔ اسے تو ہمیشہ یہ یقین رہا کہ پیسہ خود بخود آتا رہے گا۔ ایک دن احمد کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ ایک لمبے عرصے تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ اس حادثے نے احمد کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لائی۔ اس کے والد کے بغیر خاندانی کاروبار کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئیں، مگر چونکہ وہ کبھی بھی کاروبار کے معاملات میں شامل نہیں رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں سے شروع کرے۔ مشکلات کا سامنا۔ احمد کے والد کے انتقال کے بعد کاروبار میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ احمد کو پیسہ خرچ کرنا تو آتا تھا، مگر پیسہ کمانا یا کاروبار کو چلانا نہیں آتا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور کچھ ہی سالوں میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ احمد کا خاندان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اب احمد کو احساس ہونے لگا کہ پیسے کی قدر کیا ہوتی ہے اور اس کے والد نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے وقت پر تعلیم حاصل کی ہوتی اور کاروبار میں دلچسپی لی ہوتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ احمد کو اب سمجھ آنے لگی کہ زندگی میں محنت، علم اور تجربے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ نئے سرے سے آغاز احمد نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اب جان چکا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ اس نے ایک کاروباری مشیر کی مدد لی اور ساتھ ہی اپنے پرانے دوستوں سے مدد طلب کی۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا تاکہ اپنے خاندانی کاروبار کو دوبارہ بہتر بنا سکے۔ شروع میں اسے بہت مشکل پیش آئی۔ اسے کبھی کاروباری میٹنگز کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی بڑے فیصلے کا حصہ رہا تھا، لیکن احمد نے ہر ناکامی سے سیکھنا شروع کیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ زندگی میں عیش و آرام کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کامیابی کی طرف سفر چند سالوں کی مسلسل محنت اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد احمد نے اپنا خاندانی کاروبار دوبارہ سے کھڑا کیا۔ اس نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، کاروبار کے نئے طریقے سیکھے اور خود کو ایک قابل اور کامیاب کاروباری شخصیت میں تبدیل کر لیا۔ اب احمد وہی لڑکا تھا جس کے پاس دولت تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ علم اور تجربہ بھی تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ پیسہ کمانے کے لیے محنت اور سمجھداری ضروری ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھا کہ اگرچہ پیسہ اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز علم اور محنت ہے۔ نتیجہ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں عیش و عشرت اور دولت کے ساتھ ساتھ محنت،
علم اور تجربہ بھی ضروری ہیں۔ اگرچہ احمد کو ہر چیز بنا بنائے ملی، لیکن اسے یہ سیکھنا پڑا کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔